کے حوالے سے ہم مختصر طور پر کچھ اہم باتیں سماعت کریں گے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیغام عطا فرمایا ہے ان تمام چیزوں کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سورہ حجر یہ 14ویں پارے کے آغاز سمجھ لیجیے سورہ حجر ہی سے ہوتا ہے، اور اس میں چونکہ وادی حجر کے رہنے والوں یعنی قوم سمود کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام ہی سورۃ الحجر رکھ دیا گیا۔ وادی حجر یہ مدینہ منورہ اور ملک شام دونوں کے درمیان ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی حجر ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت مبارکہ 13ویں پارے کے اندر ہے، یعنی 13 پارے کے اخیر میں پہلی آیت ہے، اور اس کے بعد پوری سورت مبارکہ یہ 14ویں پارے کے اندر ہے۔ تو اس مختصر سی سورت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 3 چیزوں پر خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے۔ عقیدہ اسلام کے تینوں بنیادی مضامین، توحید، رسالت اور قیامت، ان تینوں چیزوں پر، تینوں مضامین پر منفرد انداز میں گفتگو کی گئی ہے۔ اس سے پہلے کی صورت میں بھی آپ نے ان تینوں مضامین کے حوالے سے اچھی طریقے سے سماعت کیا تھا۔ اس صورت مبارکہ کے اندر بھی ان تینوں چیزوں کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ ابتدائی آیات میں فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر اگرچہ آج مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر ایک وقت آنے والا ہے جب یہ تمنا کریں گے کاش یہ لوگ مسلمان ہوتے۔ آج اپنی کفر پر اڑے ہوئے ہیں، مگر ایک ایسا وقت بھی آئے گا، اس موقع پر وہ تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم ایمان لے آئے ہوتے۔ توحید کا ذکر اس میں کیا جا رہا ہے، لہذا آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں اور یہ کھاتے پیتے رہیں اور دنیا کی عارضی مفادات میں مگن رہیں اور امیدوں اور آرزوؤں کے دھوکے میں پڑے رہیں۔ ان قریب انہیں دنیا کی بے ثباتی کا پتہ چل جائے گا کہ دنیا یہ فانی جگہ ہے، یہ اصل نہیں ہے، اصل تو آخرت ہے۔ یہ تو مختصر سی زندگی ہے، چند دنوں کی زندگی ہے، چند لمحوں کی زندگی ہے، یہ بے ثباتی ہے۔ ان کو بھی اس چیز کا پتہ چل ہی جائے گا، اس لیے آپ جو ہے ان کو توحید کے حوالے سے پیغام دیں اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اہل جہنم یعنی جہنم والے جب جہنم میں جمع ہوں گے تو جہنمی ان گنہگار مسلمانوں پر طعن کریں گے اور کہیں گے کہ تم بھی مسلمان تھے، تم تو مسلمان تھے اور جہنم میں ہو، یعنی مسلمان ہے اور مسلمان ہونے کے باوجود بھی جہنم میں، تو ہمارا کیا ہے، تم مسلمان ہو کر تم جہنم میں، تو پھر ہمارے ساتھ جہنم میں جل رہے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ان گنہگار مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو جب مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا تب کفار یہ تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو اس مرحلے پر ہم بھی نجات پا جاتے اور جہنم سے نکال دیے جاتے اور جنت میں ہم بھی داخل ہو جاتے، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ پھر وہ تمنا کریں گے، مگر وہ تمنا کرنا پھر کوئی سود مند نہیں ہوگا، فائدہ مند نہیں ہوگا۔ یہ لوگ آقا علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس شخص پر قرآن اتارا گیا وہ تو معاذ اللہ مجنون اور دیوانہ ہے۔ اگر یہ سچا رسول ہوتا تو ہر وقت فرشتوں کو اپنے ساتھ رکھتا، ان کے آگے پیچھے ہر وقت فرشتے ہی فرشتے ہوتے اگر یہ سچے رسول ہوتے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم فرشتوں کو بھیجیں گے تو عذاب دے کر بھیجیں گے۔ گزشتہ قوموں کے حالوں کو دیکھ لیا جائے کہ گزشتہ نبیوں کی امتوں نے جب سرکشی کی فرشتے آئے تو پھر عذاب لے کر آئے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم فرشتوں کو بھیجیں گے تو عذاب دے کر بھیجیں گے، پھر ان لوگوں کو کسی قسم کی مہلت نہیں مل سکے گی۔ مزید فرمایا کہ اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور یہ منکرین خود اس سے چڑھ کر اس کے اوپر چڑھ کر جائیں تو پھر بھی کہیں گے کہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے اور ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے۔ یعنی ایمان لانے کے لیے اگر آپ کو یہ بات بتا دیں ایمان لانا ہو تو ایمان لے آئیں گے، مگر ان کے لیے ایک سے ایک معجزے دکھائے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آسمان کا دروازہ بھی اگر ہم کھول دیں
تو کہیں گے کہ یہ تو ہم پر نظر بند ہو گیا ہے، یہ تو جادو کا معاملہ ہے۔ اگر معجزائی دکھلانے کا معاملہ تھا تو جب ان لوگوں نے کہا تھا چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں تو مانیں گے، چاند کے 2 ٹکڑے کر کر دکھائے گئے تو جس کو ایمان لانا تھا وہ لے آیا، اور جس کو نہیں لانا تھا وہ اتنے بڑے معجزے کو دیکھنے کے بعد، شق القمر کو دیکھنے کے بعد ایمان نہیں لایا۔ تو پھر یہ اس طریقے کا معاملہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 22 کے بعد یہ تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ آیت نمبر 22 سے قدرت خداوندی اور توحید باری تعالیٰ کے کائناتی شواہد کا بیان ہو رہا ہے کہ ہم نے آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بنایا ہے، اور اس میں چوکیاں قائم کر کے شیطانوں سے محفوظ بنایا دیا ہے، اور اگر کوئی چوری چھپے سننے کی کوشش کرے تو شہاب مبین اس کا پیچھا کرتا ہے۔ زمین کو ہم نے پھیلا کر اس میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں، اتنی بڑی زمین ہے، اور زمین کے اوپر ہم نے پہاڑوں کو رکھ دیا ہے، پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ یہ ہلنے ڈلنے سے بچی رہے، اس پر کنٹرول رہے۔ بڑے بڑے پہاڑوں کو اس پر بچھا دیا، اور اس میں مناسب چیزیں ہم نے اگا دی۔ تمہاری معیشت کا سامان ہم نے اس زمین کے اندر ہی رکھا ہے، یعنی معیشت کا سامان ساری چیزیں بھی آپ دیکھیں کہ ترقی ہو رہی ہے۔ یہ زمین کے اندر ایسا خزانہ ہے، سبزیاں زمین سے نکل رہی ہیں، پھل زمین سے اگ رہے ہیں، پودے زمین سے نکل رہے ہیں، آلات زمین سے نکل رہے ہیں، سونا چاندی زمین سے نکل رہا ہے، لوہا زمین سے نکل رہا ہے، دوسری قسم کے دھات زمین سے نکل رہے ہیں، تیل، پیٹرول اور کیا کیا چیزیں، وہ ساری کے ساری چیزیں زمین سے نکل رہی۔ گویا کہ زمین معیشت کا جو ہے وہ سامان رکھ دیا، ہر چیز اس کے اندر، زمین کے اندر رکھ دی۔ یہ زمین گویا کہ خزانہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ساری چیزوں کو رکھ دیا۔ ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور دنیا کا سامان ہم نے اس زمین کے اندر ہی رکھا ہوا ہے۔ دنیا کا جو کچھ سامان ہے زمین کے اندر ہم نے رکھ دیا ہے۔ ہر چیز جو ہے سامان اس کا دنیا کے اندر ہم نے زمین میں رکھا، اور ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ دنیا میں ہم ایک مقررہ اندازے کے مطابق ہی اتارتے ہیں، جو اندازہ ہوتا ہے، جو ضرورت ہوتی ہے اتارتے ہیں۔ پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو ہمارے حکم سے ہوائیں چلا کر لے جاتی ہیں۔ یہ بادل جس میں پتہ نہیں کتنے بلین پانی اس کے اندر موجود ہوتا ہے، مگر یہ کہ وہ ہوا اڑا کر پانی کو لے جانے، یہ خدا کی قدرت ہے، ہوا اڑا کر لے چلتی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں پھر بارش برستی ہے، اور بلند فضاؤں میں کسی سہارے کے بغیر اللہ تعالیٰ ہی نے لاکھوں گیلن کے حساب سے پانی کو اسٹور کر رکھا ہے، پانی جمع کر کے رکھا ہے۔ یہ فضا کے اندر بادل کوئی سپورٹ نہیں ہے، بلکہ وہ اڑتے ہوئے جاتا ہے بادل، مگر اس میں نہ جانے لاکھوں گیلن جو ہے پانی اس میں موجود ہے، اور جب حکم ہوتا ہے برسنا شروع ہو جاتا ہے، حکم نہیں ہوتا رک جاتا ہے معاملہ۔ یہ خدا کی قدرت ہے، توحید کے حوالے سے بیان ہے۔ زندگی اور موت ہمارے ہاتھ میں، ہم جو ہے اس سے پہلوں کو اور پچھلوں کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور قیامت میں ان سب کو بڑی آسانی کے ساتھ جمع کرنے پر قادر ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے حوالے سے اس طریقے سے اس کا ذکر فرمایا تاکہ خدا کی قدرت کو دیکھے، نشانیوں کو دیکھے، اور نشانیوں کو دیکھنے کے بعد عبرت حاصل کرے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 26 سے انسانی تخلیق کا بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ تو زمین آسمانی ساری چیزیں بنائی گئی، اب اس میں انسانوں کی تخلیق کی گئی، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس جو ہے سنے ہوئے گارے سے پیدا کیا جو سوکھ کر کھنک رہا تھا۔ اس سے قبل جنات کو آگ کے شعلے کی لپٹ سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں انسان کو بنا سنوار دوں اور اس میں اپنی روح ڈال دوں، تب تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ گویا انسان کی اصل عظمت اس وجہ سے کہ وہ صرف خاکی وجود نہیں رکھتا، بلکہ اس کے باطن میں روح ربانی کا چراغ بھی جل رہا ہے، اسی لیے اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تمام فرشتوں نے انسان کے سامنے سجدہ کیا، لیکن ایک تھا ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے انکار کر دیا، کہا کہ میں سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ابلیس سے جو مکالمہ فرمایا، جو اس سے مکالمہ ہوا، مکالمے کے دوران اس نے کہا تھا کہ اے اللہ، اے رب، میں تیرے مخلص بندوں کی سوا سبھی کو گمراہ کر دوں گا۔
اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ راہ ہے جو مجھ تک سیدھی پہنچتی ہے، اور میرے بندے مجھ تک پہنچنے والے ہیں۔ میرے مخلص بندوں پر تیرا کچھ زور نہیں چلنے والا ہے، کچھ زور نہیں چلے گا سوائے ان گمراہوں کے جو تیری پیروی کریں گے، جو تیری باتوں کو مانیں گے، جو تیری سنیں گے۔ تو جو میرے مخلص بندے ہیں، میرے وہ بندے عبادت گزارے، اس پر تیرا کوئی داؤ نہیں چلنے والا۔ اور ان تمام لوگوں سے جہنم کا وعدہ ہے جس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے ان گمراہ لوگوں میں سے لوگ تقسیم کیے گئے ہوں گے، یعنی لوگ اپنے اعمال کی مناسبت سے جیسا عمل جیسا کام اسی طریقے سے وہ جہنم کے اندر اس دروازے کے اعتبار سے داخل کیے جائیں گے، جہنم کے 7 دروازوں میں سے۔ قرآن کریم کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ خود باری تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، انا نحن نزلنا القرآن، تو ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے حفاظت فرمانے والے ہیں، او کما قال اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو نازل فرمایا اور کلام کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے، جبکہ دوسری آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے حاملین کو سونپ دی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری آسمانی کتابیں وہ محفوظ نہ رہ سکی، جبکہ قرآن مقدس یہ کئی صدی گزرنے کے باوجود بھی ہر طرح کے تغیر، تبدیلی، کمی، زیادتی، تمام کے تمام چیزوں سے محفوظ ہے، پاک ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اور یہ قرآن کے معجزہ ہونے کے پہلوؤں میں سے ایک اہم پہلو اس کا محفوظ ہونا بھی ہے کہ یہ کتاب تقریباً کم و بیش 1500 سال کے قریب ہو گئی، مگر اس نے نقطے کا بھی رد و بدل نہیں پایا ہے، ذرہ برابر بھی اس میں تبدیلی نہیں آیا۔ بہت سارے لوگوں نے کوششیں کی مگر ایک ذرہ اور ایک نقطے کے برابر بھی انہوں نے رد و بدل نہیں کر سکے، اور اسے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حفظ کرنا آسان فرما دیا۔ قرآن کو ہم نے آسان کر دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو ہم نے آسان کر دیا اس کے یاد کرنے والوں کے لیے۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں قرآن کے حافظ نہ پائے جاتے ہوں۔ چھوٹے چھوٹے بچے کو اگر آپ دیکھیں تو جو اپنی مادری زبان کے چند صحیفے کا رسالہ بھی یاد نہیں کر سکتے، مگر وہ اتنی بڑی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتی ہے، قرآن کا معجزہ ہے۔ اردو پڑھنے والوں کو بولو کہ 4 پیج اردو کی یاد کر کے آنا، 4 جگہ پھنسے گا، اٹکے گا، پڑھ نہیں پائے گا، یاد نہیں رکھ سکے گا، یاد کیا بھی تو 4 دن میں بھول جائے گا۔ انگلش پڑھنے والا انگلش کے 10 صفحے کو یاد نہیں کر سکتا، دوسرے الگ الگ لینگویج، مگر قرآن یہ ایسی اللہ کی کتاب ہے کہ اس کو سمجھ نہیں رہا ہے۔ یہاں کا رہنے والا انڈیا، پاکستان یا اس طریقے کے علاقے کے ایشیا کے اندر یا افریقہ وغیرہ جہاں عربی بولی نہیں جاتی ہے، تو وہاں کے لوگ جہاں عربی بولی جاتی ہے تو آپ کہیں گے کہ چلو تو عربی بولتے ہیں تو یاد ہے ان کو، مگر جہاں عربی نہیں بولی جاتی 10 سال 7 سال 6 سال 8 سال چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھو پورا قرآن 30 سپارے یاد ہوتے ہیں، جہاں سے وہ وہاں سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، قرآن یاد ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مقدس کے بعد پھر اس کے بعد جنت اور دوزخ اور رحمت خداوندی کے تذکرے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بدکردار قوم اور اس کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد قوم سمود اور ان کی تباہ شدہ بستی ہجر کو درس عبرت کے لیے بیان فرمایا کہ دیکھو انہوں نے نافرمانی کی تو کس طریقے سے تباہ کر دیا گیا۔ پھر عظمت قرآن اور خاص طور پر بار بار دہرائی جانے والی سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ کافروں کے سامان تعجش کو للچائی بھی نظروں کے ساتھ نہ دیکھنے کی تلقین کی، اور اپنے پیروکار مومنوں کے لیے نرم رویہ اختیار کرنے کا حکم دے کر فرمایا کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس پر ڈٹے رہیے، اور کافروں کے استہزاء کی پرواہ نہ کریں، وہ مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں، اس کی پرواہ نہ کریں، آپ جو ہے اپنی بات پر اٹل رہیے، اور ان کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا، ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کی دل آزاری ہوتی ہے، مگر آپ صبر سے کام لیتے رہیے، اور صبر سے کام لیتے ہوئے تسبیح و تحمید میں مشغول رہیے، اور اخیر وقت تک سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیے۔ یہ آقا علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر کہیں پر
اسلامی لباس پہننے کے بعد کوئی کافر ٹھٹا کرے، مذاق کرے، استہزاء کرے کہ دیکھو اسلام نے کس طریقے سے رکھا ہے، تو یاد رکھیں اس پر فکر کرنے کی بات نہیں ہے، اللہ کی عبادت اور بندگی میں لگے رہیں، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور اگر اس طریقے کا کوئی معاملہ ہوا تو یاد رکھ لیجئے یہ دنیا کی طرف توجہ نہیں کرنا ہے، یہ تو چند روزہ زندگی فانی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، مگر وہ آخرت جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اور اسی کو بقا ہے، وہاں فنا نہیں ہے، وہاں پر ختم ہونا نہیں ہے، وہاں پر موت نہیں ہے۔ تو دنیا کی زندگی ہے وہ کس طریقے سے گزر جائے گی، اور ان کے تعیش کے سامان کو، عیش و آرام کے سامان کو دیکھنے کے بعد فکر نہ کرے کہ ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عطا فرمانے والا ہے۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا بھی اعلان فرمایا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے تو اس سے نپٹنے کے لیے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انتقام لے گا تو یاد رکھ لیجئے پھر اس کا حال کیا ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دشمن کو ذلت اور عبرت کا نشان بنا دیا۔ جو مکی کے بڑے بڑے دشمن تھے حضور سے دشمنی کرتے، جیسے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابو معیط، یہ بڑے بڑے مکہ کے دشمن ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ مذاق اڑایا کرتے تھے اور نشانہ بناتے تھے آقا علیہ السلام کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں ان کو حسرت ناک انجام سے دوچار کیا کہ تم نبی کا مذاق اڑاتے ہو، تمہارا انجام ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنی۔ یوں ہی ابو لہب کا جو حشر ہوا وہ زمانہ جانتا ہے، نہیں اس کے ایک بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے لیے بد دعا دی تھی کہ جا تجھے جنگل کا درندہ کھا جائے گا، اور ہوا بھی اس طریقے سے۔ نبی کی دعا کیسے قبول نہ ہو؟ سامانی تجارت کو لے کر، بزنس کو لے کر وہ تجارت کرنے کے لیے نکلا، جب وہ جنگل میں جب پہنچا اور ابو لہب کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نبی نے دعا کی اس کے لیے بد دعا کی تو دعا قبول ہوگی، تو اب سردار کا بیٹا تھا، تو اب جہاں کہیں بھی جنگل کے اندر جاتے تو اس موقع پر اس کو بیچ میں سلایا جاتا، چاروں طرف سے پورے قافلے والے گھیرے ہوتے تاکہ اگر کوئی درندہ آئے بھی تو اس تک نہ پہنچنے پائے، سامان وغیرہ ہوتا، مگر اللہ اکبر آقا علیہ السلام نے بد دعا دی تھی، چنانچہ آپ کی بد دعا پوری ہوئی، اور ایک بار کاروباری سفر کے دوران جنگل کا شیر جو تھا وہ اسی پر حملہ کیا، پورے قافلے کے پاس آیا، کسی کو کچھ نہیں کیا، اور ڈائریکٹ آیا ابو لہب کی بیٹی کے بعد تو اسی پر حملہ کیا، دبوچ لیا، پورا کھا لیا، چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو نبی کا دشمن ہوگا، جو نبی کا استہزاء کرے گا، مذاق اڑائے گا، اس کا انجام ایسا ہی ہوگا۔ تو یاد رکھیں حضور سے محبت، سچی محبت کریں۔ آج وہ لوگ جو حضور کی گستاخیاں کرتے ہیں، معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی شان میں توہین کرتے ہیں، وہ عبرت حاصل کریں، سورۃ الحجر پڑھیں، اور جو نبی کے گستاخ تھے ان کا انجام کیا، اس انجام کو پڑھیں۔ یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر بھی ان کے لیے ذلت و رسوائی ہے، آخرت میں بھی تباہی اور بربادی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے میں کسی قسم کی غلطی ہو اللہ اپنے حبیب کے نالے کریم کے صدقے میں معاف فرمائے، ماہ رمضان کی انوار و برکات سے مالا مال فرمائے، قرآن مقدس کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سننے، سیکھنے، سمجھنے، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تبارک تعالیٰ ہم سب کی جائز تمناؤں کو، حاجتوں کو پوری فرمائے، بیماروں کو شفا نصیب فرمائے، ایمان پر رکھے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آقا علیہ السلام کی محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ من دوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔